اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں تراویح کی عبادت کے اندر قرآن مجید سنانے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سنانے والوں کا سنانا اور سننے والوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی۔ آج کی رات نہایت ہی اہمیت کی حامل رات ہے، نزول قرآن مجید کی یہ مبارک رات ہے۔ پھر اس میں شروع سے اب تک یہ سلسلہ چلتا ہوا ایک لمبے عرصے سے آ رہا ہے کہ 27 رمضان مبارک کو 30ویں کی رات کو ختم قرآن پاک ہوتا ہے یا تکمیل قرآن پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور سب سے زیادہ شان والی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ شان والی کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ وہ شان والی نہیں تھیں یا وہ کم شان والی تھی اور یہ زیادہ شان والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے۔ کچھ کلام وہ پہلی امتوں پہ نازل ہو گیا، کلام کا ایک حصہ وہ ہم پہ نازل ہو گیا، ہم اس امت پر مطلب نبی علیہ السلام کے ذریعے احکامات ہم تک پہنچے۔ قرآن مجید کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ یعنی پہلی امتیں تورات پڑھتی، زبور پڑھتی، انجیل پڑھتی، انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے پڑھتی، ان کو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکا جو اس امت کو قرآن مجید کی تلاوت سے مل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی شان ہے، نہ بدلنے والا دین اور نہ بدلنے والی کتاب ہے۔ پہلی امتوں پر جو جو احکامات آئے ان کی کتابوں، ان کے صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی۔ جس نبی پر تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو تورات کی حفاظت کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ حفاظت کرتے۔ اسی طرح زبور، انجیل اور انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جس امت پر وہ صحیفے آئے ہیں، جس امت کے لیے آئے ہیں، اس کتاب یا اس صحیفے کی حفاظت کی ذمہ داری اسی امت کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن واحد قرآن یہ وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا چلتی رہے گی، زمانے میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، لیکن قرآن مجید کے کسی ایک نقطے میں بھی رتی برابر کا فرق نہیں آ سکتا۔ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، نور ہے۔ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی بڑی فضیلتیں موجود ہیں۔ جنگ احد میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، حافظ صاحب چونکہ وہ تشریف لے گئے، اب ایک حافظ قرآن یا جس کے سینے میں قرآن موجود ہے اس کی فضیلت اور شان دیکھیں۔ جنگ احد میں کچھ صحابہ کرام جنگ میں شہید ہو گئے، اب اتنا کفن موجود نہیں تھا کہ ایک ایک صحابی کو علیحدہ کفن دیا جاتا، اتنا کفن، اتنا کپڑا موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑی ہیں ہمارے صحابہ کرام نے۔ اب کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ ختم ہوئی، ایک ایک کفن میں 2 صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ اس وقت کا عالم دیکھیں، اور اس وقت بھی عالم قرآن اور حافظ قرآن کی شان دیکھیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے، میرے صحابہ
ان دونوں میں سے کس کے سینے میں زیادہ قرآن موجود ہے؟ دیکھیں، کپڑا جسم کو ڈھانپنے کے لیے موجود نہیں ہے کہ مردے کو دفن کیا جائے، شہید تو ویسے زندہ ہے لیکن ایک میت کو دفن کیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ ان دونوں میں سے کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ان کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام قبلہ کی طرف اس صحابی رسول کو آگے کر دیتے، یعنی فرشتوں نے اس طرف سے ہی آنا ہے ظاہر ہے، تو قبلہ کی طرف اس صحابی کو آگے کرتے جس کے سینے میں قرآن زیادہ موجود ہے۔ دیکھیں حافظ قرآن کی کیا شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں بھی الفاظ اس حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، اس میں یہ سراغ موجود ہے، جب قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا نا، اس وقت قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ اس حافظ قرآن کو لباس پہنا۔ حلہ کے الفاظ موجود ہیں، حلہ کا مطلب ایسے زیور ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا لباس پہنا جو اس کے لیے فخر اور اعزاز کا سبب بنے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس حافظ قرآن کو لباس پہنا، اللہ اس حافظ قرآن کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ ایک لباس آ گیا جی، اس حدیث مبارکہ میں ایک اور الفاظ ہیں کہ اللہ عزت کا تاج پہنا دے گا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ اس کو لباس پہنا، اللہ عزت کا تاج پہنا دے گا۔ قرآن پھر کہے گا کہ اللہ اس کو پھر لباس پہنا، اس میں آگے صراحت موجود ہے کہ اللہ عزت اور بزرگی کا لباس پہنا دے گا۔ پہلے عزت کا تاج سر پہ حافظ قرآن کے سر پہ موجود ہے، قرآن نے پھر کہا کہ یا اللہ اس کو لباس پہنا، اللہ نے عزت اور بزرگی کا لباس پہنا دیا۔ پھر قرآن تیسری دفعہ عرض کرے گا کہ اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جا۔ کیسی شان ہے حافظ قرآن کی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، پھر اللہ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ فرمائے گا حافظ قرآن پڑھتا جا ترتیل سے، جس طرح دنیا میں تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ الف یہ ایک الگ حرف ہے، لام یہ الگ حرف ہے، میم یہ الگ حرف ہے۔ اللہ الف کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں دیتا ہے، لام کے بدلے میں علیحدہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اللہ میم کے بدلے میں تیسری دفعہ الگ نیکیاں دیتا ہے۔ قرآن مجید کی کیسی شان اور عظمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت والے دن جب حافظ قرآن کا بلایا جائے گا نا، با عمل حافظ قرآن کو، ہر حافظ قرآن ہی جس نے قرآن یاد کیا اور اس کو بلا دیا، اس کا تو وہ تو کسی کھاتے کا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں الفاظ موجود ہیں وہ اللہ سے اندھا ہونے کی حالت میں ملے گا۔ جس بندے کا قرآن کا کوئی حصہ یاد تھا اور اس نے بھلا دیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا سامنا کرے گا تو اندھا ہونے کی کیفیت میں آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ موجود ہے کہ اللہ سے کوڑی ہونے کی حالت میں ملے گا، اس کے جسم پر برس کی بیماری ہوگی، اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوگا۔ یہ تو باعمل حافظ قرآن کی شان ہے جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو بھی بلائے گا۔ ایسی حسرت ہمارے دلوں میں بھی کاش کے بیدار ہو جائے کہ ہماری نسل بھی حافظ قرآن بن جائے، ہماری نسل بھی عالم قرآن بن جائے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے بن جائے۔ آج ویسے لوگ دوسرے معاملات میں بڑی لوگوں کی ریس کرتے ہیں، ان معاملات میں کوئی ریس ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حسد، وہاں پر حسد کے الفاظ موجود ہیں، محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر مراد رشک کرنا ہے، کہ رشک صرف 2 چیزوں میں جائز ہے۔ انسان کو رشک کرنا ہے نا، رشک کرنا ہے تو 2 چیزوں میں کرے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کو کوئی قرآن کا حصہ یاد ہے، وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پڑوسی سنتا ہے تو وہ دل میں خواہش کرتا ہے کہ یار کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، کاش کہ مجھے بھی اس کی طرح قرآن یاد ہوتا اور میں بھی اس کی طرح تلاوت کیا کرتا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک بندے پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی اس کا پڑوسی اس کے قرآن کو سنتا ہے، یار کیا پیارا قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے قرآن سننے پر رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دیتا، میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسرا بندہ ہے جس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے بندے پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تبلیغ کی گئی۔ قرآن ایک دوسرے بندے کو یاد ہے، رشک ایک دوسرا بندہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا رشک کرنا جائز ہے، حالانکہ اس کا تو قرآن کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے، قرآن صرف سنتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے کہ اس کے رشک کرنے کو نبی علیہ السلام نے جائز قرار دیا۔ ورنہ عام طور پر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ موجود ہے، اس بندے کے پاس گاڑی موجود ہے، اس سے چھن کے میری طرف آ جائے، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج رشک ان چیزوں میں کیا جائے کہ یار فلاں بندے کے 2 بچے حافظ ہیں، میں اپنے 3 بچوں کا حافظ قرآن بناؤں گا، ان معاملات میں رشک کرے نا۔ فلاں بندہ اتنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ بندے نے رشک کرنا ہے تو ان چیزوں میں کرے۔ بندے لڑائیوں میں جھگڑوں میں رشک کرنا بلکہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے گالی دی ہے، جب تک آگے سے 10 دی نہ جائیں اس کا وہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو بھی بلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ باعمل حافظ قرآن، یہ یاد رکھیں، باعمل حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج سجایا جائے گا کہ دنیا میں یہ جو سورج چمکتا ہے نا، اس سورج کی روشنی اس تاج کے نور کے سامنے آہستہ پڑ جائے گی۔ اس نور کی چمک دمک اور اس کا چمکنا، اس کا نور سے جگمگانا وہ اتنا تیز ہوگا کہ دنیا کا سورج اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آگے حدیث میں الفاظ موجود ہیں، عام طور پر ہم نے اتنی سنی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان ہے حافظ قرآن کے والدین کی، پھر سوچو اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ یار والدین نے بچے پر پیسہ خرچ کیا ہے، مدرسے کی دالیں تو والدین نے تھوڑا کھائی ہیں، اساتذہ کی سختی والدین نے تھوڑا برداشت کی ہے، والدین نے تو خرچہ ہی اٹھایا نا۔ تو یہ والدین کی کیا شان ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرما دی کہ حافظ قرآن اس کی مقام کا تم بعد میں خود اندازہ لگا لو۔ جس والدین نے، جس والد نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی، اس والدین کا کیا مقام ہوگا، اس بچے کا کیا مقام ہوگا جس نے ایک تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا ہے۔ ان سننے والوں کی بھی کیا شان ہوگی جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کھڑا کر دیا۔ آج بندہ سوچتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، وہ بس اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے ٹائم نہیں ملا، کاروبار میں مصروف تھا، دکان میں مصروف تھا، وہ بندہ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے دنیا میں مشغول کر دیا، مجھے بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ انسان ہر مسئلے کی باریکی کو سمجھے۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے وہ پیچھے بیان میں بھی کہا تھا، ایک بندہ ٹھیک ہے، گھر میں دوپہر کا کھانا نہیں پکتا، وہ شام تک بھوکا رہ لیتا ہے، اس بندے کو کہنا روزہ رکھ رہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماریاں نہیں جان چھوڑتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ سوچے تو صحیح کہ میں کیا اتنا ہی گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں کہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی بھی سعادت نہیں بخشی، کیا میں اتنا ہی گر چکا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ سمندر کی تہوں میں مچھلیاں روزے دار کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیا میں ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہو سکا؟ انسان سوچے تو صحیح۔ قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ آج کی رات چونکہ شب قدر بھی ہے جمہور علماء کے نزدیک، ورنہ دلائل دونوں طرف موجود ہے، یعنی بڑا اختلاف ہے شب قدر میں۔ کچھ اس حوالے سے بھی گزارشات عرض کر دوں۔ نبی علیہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام بائی تشریف لائے، آگے سے 2 بندے لڑائی کر رہے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اندر سے باہر اس وجہ سے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کا بتا دوں کہ شب قدر کب ہے، اور آگے سے یہ دو بندے لڑائی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے نا شب قدر کا تعین اٹھا دیا گیا، یعنی مجھے پہلے پتا تھا، اللہ نے مجھے بتایا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، لیکن اب اس کا وہ معین دن وہ میرے ذہن سے بلا دیا گیا ان دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ شب قدر میں بڑا اختلاف ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف رمضان میں ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، یعنی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کب ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، حلفاً فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر کنفرم 27 رمضان مبارک کی رات کو ہے، یعنی اس رات کو ہے جو آج۔ تو ایک قول کے مطابق شب قدر کی رات آج ہے۔ یہ کتنی فضیلت اور شان والی رات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شمعون نام کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نبی نہیں ہے جن کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، بڑے نیک بندے تھے، تو بڑا اللہ رب العزت نے ان کو روب و دبدبا بھی عطا فرمایا تھا، جسمانی طور پر بھی بڑی طاقت موجود تھی ان کے اندر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ روزے بڑے رکھا کرتے تھے، دن کے ٹائم روزہ رکھنا روز ہی، اور شام جب رات ہوتی تو یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دن روزے میں گزار دیا، نفلی روزوں میں، آج ہم سے فرض روزے نہیں رکھے جاتے، دن روزوں میں گزار دیا، راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اس کے علاوہ کفار سے جہاد بڑا کیا کرتے تھے، عمر بھی بڑی لمبی تھی، ان کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ یہ اکیلے 1,000 بندے کا مقابلہ کر لیتے تھے اور شکست دے دیتے تھے کفار کو، اور کوئی ایسا ہتھیار موجود نہیں تھا جو ان کے جسم پر اثر کر سکے۔ کفار نے جب ہر طرح کی جنگ سے تنگ آ گئے کہ اس بندے کو شکست ہی نہیں ہوتی اور یہ اکیلا پورے لشکر پر بھاری پڑ جاتا ہے، کفار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیوی کو ورگلایا۔ عورت اس وجہ سے بھی اس کو ناقص العقل قرار دیا گیا کہ اس کی عقل ہی کم ہوتی ہے بندے کی نسبت۔ وہ بے وفا بیوی وہ کفار کے حربے میں آ گئی، کفار کے چالوں میں آ گئی، کفار نے پیسے کا لالچ دیا، یہ دیں گے وہ دیں گے، تم نہ اس کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی نے رات کو نا جب وہ گہری نیند میں سوئے، بیوی نے مضبوط رسوں سے آپ کے جسم کو باندھ دیا۔ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی صبح اٹھے تو دیکھا گیا رات کو صحیح سویا تھا، صبح کو رسیوں کے ساتھ جسم جکڑا ہوا ہے، یہ کیا بن گیا؟ سلیمان حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسم کو حرکت دی تو وہ ساری رسیاں ٹوٹ گئیں، جسم آزاد ہو گیا۔ بیوی کو پکڑ لیا، فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو عورتوں کے پھر مکر و فریب بڑے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ان کید کن عظیم کے الفاظ موجود ہیں کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، اور شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، جو ہر بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، ہر بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کا مکر، اس کا فریب کمزور ہے۔ لیکن قرآن میں سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا یہ بہت بڑا مکر ہے۔ عورتوں کو مکر و فریب پھر آتے ہیں۔ بیوی کو پکڑ لیا، پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو آزمانے کے لیے کیا تھا، آپ بے فکر ہو جائے، میں نے تو ویسے ہی آزمانے کے لیے کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، بیوی نے نا لوہے کی مضبوط زنجیروں سے آپ کے جسم کو باندھ دیا۔ جب رات کو گہری نیند سو گئے، صبح کو اٹھے تو دیکھا یہ دوسری دفعہ واقعہ ہو گئے۔ آپ نے جسم کو حرکت دی تو وہ ساری لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھیں اللہ کا کتنا مضبوط بندہ ہے،
جسم کو حرکت دی، جسم بندھا ہوا ہے زنجیروں میں، جسم کو حرکت دی تو جسم کی ایک ایک کر کے ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سیدنا شمعون نے پھر بیوی کو پکڑ لیا، فرمایا آپ کس نے کی ہے؟ اس نے پھر کہا میں نے ایسے ہی کیا تھا، آپ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ نا ویسے ہی کوئی گھر میں گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کی طاقت کی بات چل پڑی، بیوی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ کے اوپر تو کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ حضرت شمعون نے فرمایا اللہ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے، اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ کوئی بھی ہتھیار میرے جسم پر اثر نہیں کرتا سوائے میرے جسم کے بالوں کے۔ اب یہ تو ویسے ہی بات کر دی انہوں نے، اور بیوی کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ حضرت شمعون رات کو سوئے تو بیوی نے ان کے سر کے بالوں کے ساتھ ان کو باندھ دی، جسم کے بال تھے۔ اب وہ چونکہ خود اس چیز کا اظہار کر چکے تھے کہ سر کے بال، ان کی طاقت میرے جسم پر بھاری ہے، بال اثر کرتے ہیں مجھ پہ۔ اس وقت ان کے جو جسم کے بال تھے وہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ لگتے تھے، یعنی شاید چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہ بال نیچے لگ جاتے ہوں گے، یا ویسے ہی کھڑے ہوں تو نیچے لگ جاتے ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو زلفوں کی سنت ہے وہ یا تو آدھے کانوں تک ہے، دوسری روایت کے مطابق کانوں تک ہے، تیسری روایت کے مطابق کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے مرد بال نہیں رکھ سکتا، ناجائز ہے۔ ان کے بال لمبے تھے، وہ چونکہ پہلی شریعت تھی، اس شریعت کے ظاہر وہ پابند بھی نہیں تھے۔ صبح اٹھے دیکھا کہ جسم کے بالوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، حرکت دی تو وہ بال نہیں ٹوٹے۔ بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ پہلے بھی میں نے ہی کیا تھا پھنسانے کے لیے۔ وہ باقی ان لوگوں کے پاس گئی، بندہ پکڑ لے جی آ کے۔ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کفار نے پکڑا، ایک جگہ پر لے کے ایک ستون کے ساتھ اس طرح نا پلر کے ساتھ باندھ دیا، ان کے کانوں کو بھی کاٹ دیا، ان کے ہونٹوں کو بھی کاٹ دیا، مطلب تشدد کیا۔ اس وقت حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے میرے جسم میں وہ طاقت دے دے کہ میں اس قید سے آزاد ہو سکوں۔ اللہ کا ولی دیکھیں کتنی، پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بالوں کی مصیبت سے مجھے آزاد کر دے، یہ بالوں کا جو جال ہے یہ توڑ دے، اور یہ چھت ان لوگوں کے اوپر گرا دے۔ انہوں نے جسم کو حرکت دی تو وہ بال ٹوٹ گئے سارے۔ ایک دعا قبول ہو گئی۔ جس ستون کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا انہوں نے ہلایا اس کو، ستون نیچے سے نکلا، وہ ساری چھت ان لوگوں کے اوپر گر گئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے اسی طرح۔ یہ اس اللہ کے اس ولی کو، اللہ نے اس ولی کو پھر صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اب ایک طرف ان کی یہ زندگی ہے کہ دن میں روزے رکھنا، جہاد کرنا، جن کے جسم پر بڑے سے بڑا وار بھی اثر نہیں کر سکا، اور جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس اللہ کے نیک ولی کا واقعہ نبی علیہ السلام نے سنا نا تو نبی علیہ السلام کے دل تھوڑا سا غمگین ہو گیا کہ یار پہلی امتوں میں اتنی بڑی لمبی عمروں والے نیک لوگ موجود تھے، میری امت کی تو عمریں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ دیکھیں 100 یا آپ میں بھی جتنے افراد موجود ہیں 150 سال سے زیادہ کسی نے بھی نہیں بابا دیکھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے دل میں نا رنج پیدا ہوا کہ میری امت کی تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، تو میری امت تو پھر شمعون کی فضیلت کو نہیں پا سکتی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کی یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ سورت نازل ہوئی اس وقت جس میں یہ آیت موجود ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور بنی اسرائیل کا بندہ 1000 مہینے بھی عبادت کرتا رہے، یا رسول اللہ اگر آپ کا امتی اس ایک رات میں عبادت کر لے، اس ایک بندے کی ایک رات کی عبادت اس بندے کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ پہلی امتوں کی تو عمریں ہی بڑی تھی، 1000 سال کے بندے ہو جاتے تھے، وہ عبادت میں گزار دیتے تھے، تو اس امت اس کی تو شان بڑی ہے لیکن ہم تو اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کو نازل فرما دیا، اے میرے محبوب کے غلامہ پریشان نہیں ہونا، اس ایک رات میں بھی عبادت کرنا، یہ تمہاری ایک رات کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے، بنی اسرائیل کی 1000 کی عبادت بھی تمہاری ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بخشش والی یہ شان ہے۔ شعب الایمان میں ایک روایت موجود ہے شب قدر کے بارے میں
بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ اور بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر کی رات جبریل علیہ السلام آسمان سے دنیا کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور شعب الایمان میں یہ صراحت موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے زمین میں کنکر موجود نہیں ہے جتنا جبریل کے ساتھ فرشتوں کا لشکر نازل ہوتا ہے۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتوں جو بندہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے نا، ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔ شب قدر کی رات کی فضیلت، جو بندہ عبادت کر رہا ہے نا کسی بھی طریقے سے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، ابھی چونکہ وہ 12 بجے صلاۃ و تسبیح ہونی ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل، وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے کے ساتھ مصافحہ کرو۔ آج ہم اس قابل ویسے نہیں ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ مصافحہ کریں، ہمارے تو اعمال ہی بڑے گئے گزرے، خود پسندی، انتہا پسندی ہمارے اندر رچی بسی ہے، نفرتوں کے میں کہتا ہوں دریا ہمارے اندر مجھ سوید موجود ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، لیکن ہماری فضیلت دیکھیں کہ فرشتے آ کے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب یہ لشکر شروع رات سے نازل ہوتا ہے صبح طلوع فجر تک، یعنی جب تک یہ رات کا وقت باقی رہتا ہے نا، یہی شان باقی رہتی ہے، فرشتے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ بھی عبادت کر رہا ہے، یہ بندہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ جب صبح طلوع ہو جاتی ہے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے جس کو صرف جبریل سنتے ہیں، فرشتے جو دیگر لشکر ہوتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، ایک وہ بندہ، اور ایک وہ بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات توڑتا ہے۔ ہمیں تو تعلقات بڑھانے کا حکم ہے، لوگ چھوٹی سی بات کے پیچھے ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے توڑی رکھتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔ 3 بندے ہو گئے، ایک اور بندہ ہے جو ذہن سے نکل گیا۔ یہ 4 قسم کے بندے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ 4 قسم کے بندے ہیں جن کی اللہ نے بخشش نہیں فرمائی۔ باقی جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ سے بخشش مانگ رہے تھے، اللہ نے اس رات سارے گناہ گار بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، یہ 4 قسم کے بندے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے، اور باقی جتنے بھی بندے اللہ سے بخشش اور رحمت مانگ رہے تھے، اللہ سارے گناہ گار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جہاں کاف ضمیر کا مخاطب نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اے مخاطب تجھے کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے، ہمیں واقعی نہیں پتا، اور ہم اس کی قدر حقیقت میں کر بھی نہیں سکتے۔ 60,000 بندوں کی روز بخشش ہوتی ہے، 10 لاکھ بندوں کی افطاری کی ٹائم بخشش ہوتی ہے، شب جمعہ سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن کے ختم ہونے تک ہر لمحے میں 10 لاکھ بندوں کی بخشش ہوتی ہے، اور شب قدر میں جتنے لوگوں کی بخشش ہو چکی ہے، اللہ اس رات اتنی تعداد میں لوگوں کو پھر دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج جب فضیلت کی راتیں آتی ہیں کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہر مسجد میں، ہر مکتبہ فکر کی مسجد میں تکمیل قرآن تقریباً ہوا ہے، ہر مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں کیا تھا، صحابہ اکرام نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی ختم قرآن تکمیل قرآن کا نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کے مسئلے پہ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، صاحب قرآن کی ولادت پہ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن ملا ہے، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، جس کی وجہ سے ہم پچھلی ساری امتوں سے زیادہ شان والے ہیں، جس ذات کی وجہ سے ہم قیامت والے دن سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس
عظیم ہستی کی ولادت پہ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے یہ مسئلہ۔ جس طرح قرآن اہم ہے، صاحب قرآن کی شخصیت وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے نا ایک بندے نے پوچھا کہ قرآن افضل ہے یا نبی علیہ السلام کی ذات افضل ہے؟ اب نبی علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اگر کلام ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو قرآن افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے نا کہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ مخلوق میں کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے کلام کو نہ دیکھا جائے، ذات باری تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق موجود ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پھر صاحب قرآن افضل ہے۔ یعنی ویسے قرآن کلام الہی ہونے کی وجہ سے افضل ہے، لیکن نبی علیہ السلام اللہ کی مخلوقات میں زیادہ شان والے ہونے کی وجہ سے افضل ہیں۔ اسی طرح ایک بندے نے سوال کیا نا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے، اس نے پوچھا جی آب کوثر زیادہ شان والا ہے کہ زمزم شریف زیادہ شان والا ہے؟ یعنی مقصود یہ تھا کہ سب سے زیادہ شان والا کون سا پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ آب کوثر زیادہ شان والا ہے یا آب زمزم، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ پانی جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا اس کا مقابلہ نہ آب زمزم کر سکتا ہے نہ آب کوثر کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے، یہ ان کے صدقے سے ہمیں یہ شانیں ملی ہیں، یہ فضیلتیں ملی ہیں، یہ بلندیاں ملی ہیں، یہ رفعتیں ملی ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ بھی محبت کریں، صاحب قرآن کے ساتھ بھی محبت کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی اور روزہ اپنے روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ قرآن کی شفاعت بھی اپنے پڑھنے والے کے حق میں قبول کی جائے گی، روزہ رکھنے والے کی شفاعت بھی روزہ رکھنے والے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے یار؟ ہم کتنے برے اعمال کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اتنے ہمیں مہلت کے موقع دیتا ہے، کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی شب برات کی صورت میں۔ کتنی رحمت کی راتیں آتی ہیں، کتنی رحمت کے لمحات آتے ہیں، رحمت کی گھڑیاں آتی ہیں، لیکن ہم کہاں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ شب برات آتی ہے، لوگ مسجدوں کے بجائے آتش بازیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کی وہ آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، ہیپی نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں۔ مغفرت کی رات شب قدر آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تراویح پڑھتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں تو لوگ گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم کب اللہ کو راضی کریں گے؟ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کب اللہ اور رسول کو راضی کریں گے؟ کب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ یار بس زندگی ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، یہ رنگینیاں، یہ زیب و زینت جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیں صرف دھوکے میں مبتلا کرتا ہے؟ یہ کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ کب ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے؟ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، کتابوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی قول موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی بندہ دنیا میں جاگ رہا ہے جس کے سامنے موت کے فرشتے ظاہر ہو چکے ہیں، بس باقی سارے بندے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم کب جاگیں گے؟ اس وقت جاگیں گے جس کے وقت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے امام ڈھونڈیں گے، ان کو نماز پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملے گا۔ اس وقت کے انتظار میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا سر عام زنا ہو رہا ہوگا، سر عام زنا ہو رہا ہوگا۔ آج نہیں ہو رہا جی، ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ بدرگائی، بے حیائی، فحاشی اور نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت کے انتظار میں، دجال کے انتظار میں، فتنوں کے انتظار میں کب یہ ضمیر ہمارا جاگے گا؟ ایسی مقدس راتوں کو بھی اگر ہم نے بیدار ہو کر نہ گزارا، 4 آنسو اللہ کی بارگاہ میں نہ بہائے، مجھے بتائیں کب اللہ کو راضی کریں گے یار؟ بس کر دیں۔ میں یقین کریں دلی طور پہ تھک جاتا ہوں یہ کہہ کے اللہ کو راضی کر لیں یار، اللہ کو راضی کر لیں۔
یہ بندے سارے راضی ہو جائیں گے، مجھے یہاں کسی بندے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں کسی کی کردار کشی کرتا ہی نہیں ہوں، کسی کے بارے میں برا بولتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے کیا، میں اتنا ہی فارغ ہوں کہ میں لوگوں کے بارے میں برا سوچتا رہوں۔ میں نے ایک صحیح عالم دین سے سنا، میرا ان کے ساتھ کچھ پرسنل خاص مشورہ تھا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ آپ کے خلاف ہے نا، آپ کے بارے میں غلط بولتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یار میرے بارے میں غلط بولتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنے ہی فارغ ہیں کہ آپ سارا دن اس بندے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس بندے سے اس طرح بدلہ لینا ہے، اس بندے سے اس طرح بدلہ لینا ہے۔ آپ اتنا اچھائی کو پھیلانے میں کام کریں، آپ اتنا اچھے لوگوں کو تلاش کرنے میں کام کریں۔ جس بندے کا آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، جس بندے کے بارے میں کنفرم پڑتا ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے پیچھے سے، یہ بد زبانی کرتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ غلط بولتا ہے، غلط کردار معاشرے کے سامنے میرا پیش کرتا ہے، آپ اتنی فارغ ہیں کہ اس بندے کے بارے میں پھر بھی سوچتے ہیں؟ یار جب پتہ ہے ہمیں، جب پتہ ہے کہ یہ دنیا فریب ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام معاشرے میں ہو رہے ہیں، جب ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ اگر ہم نے خود ہی اللہ کو منانے کی کوشش نہ کی، ہم اللہ کی رحمت کے کیسے مستحق ہوں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کو راضی کرتے؟ پھر ہم اس فریب میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ یہ شب قدر کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے، بڑی شان کی رات ہے، بڑی عظمت کی رات ہے۔ آئیں اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کے اللہ کو راضی کر لیں، آئیں ہم تنہائی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ بس کریں یار، بس کریں، اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے فرعون، قارون، شداد، حمان، فرعون، نمرود اس دنیا پہ موجود تھے جو کہتے تھے کہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، دنیا آج بھی چل رہی ہے۔ یہ مت سوچیں، یہ مت سوچیں کہ اگر آج بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آئندہ شب برات آئے گی۔ نہیں نہیں، پیچھے بھی کئی لوگ اسی دھوکے میں مبتلا رہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اے انسان، تیری آنکھیں کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ تو نے اپنے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کتنے لوگ اس دنیا میں اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے جو کہتے تھے کہ کل توبہ کر لیں گے، اور موت نے ان کو کل تک کا وقت نہیں دیا۔ کب جاگیں گے یار؟ ابن جوزی کہتے ہیں کہ آج اپنی آنکھوں کو بیدار کر لے، موت کا قاصد آ گیا پھر تجھے اگلے سانس کا ٹائم نہیں ملنا۔ اس لیے بس کریں، یہ چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، آپ کے رزق کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک بندے سے میں نے سنا، اس بندے کی بات بڑی صحیح تھی، اس نے کہا کہ لوگ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کیا تو روٹی بند ہو جائے گی۔ یار کوئی بندہ نا، کوئی بندہ، میں بڑے مہذب الفاظ بول دیتا ہوں، کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے نا، اس نے جسم سے خارج ہونا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ پانی پیتا ہے نا، اس پانی نے بھی کسی نہ کسی صورت میں جسم سے خارج ہونا ہوتا ہے۔ ایک کیفیت یہ پسینے کی ہے، ایک کیفیت دوسری ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یار کوئی بندہ اپنے اس چیز کو نہیں روک سکتا، وہ بندہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں لکھے ہوئے رزق کو کیسے روک سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنی طبی حاجات کو نہیں روک سکتا، یہ میں بڑے مہذب الفاظ بول رہا ہوں، وہ بندہ آپ کے رزق کو کیسے روک سکتا ہے؟ آپ اس بندے کو منانے میں اپنی زندگی برباد کر دیتے، آپ کو اللہ اور رسول کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ نا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ کے آسمان کو زمین بنا سکتی ہے اور زمین کو آسمان بنا سکتی، آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس ذات کو منانے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ہم اپنے نمازیوں میں دیکھ لیں جی، کتنے نمازی حضرات ہمارے سال پچھلے جلسے میں موجود تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آئندہ رمضان میں ہونا ہے کوئی نہیں پتا، تو میں کیوں اپنے آپ کو دنیا میں مبتلا کر دوں؟ جو رزق جس بندے کا جہاں لکھا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کے رزق کو نہیں روک سکتی۔ آپ 8 بجے دفتر جاتے ہیں نا، آپ 9 بجے چلے جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک رات اللہ کی بارگاہ میں رو کے گزار لیں۔ جو رزق آپ کا کل کے دن میں لکھا ہوا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، تو آپ کہاں پھر کیوں دنیا میں مبتلا ہیں؟ آپ سے مراد میں آپ میں شامل ہوتا ہوں۔
ہم کیوں اس دنیا کے دھوکے میں فریب میں مبتلا ہو گئے؟ کب ہمارا ضمیر جاگے گا؟ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جاہلیت کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ نسلوں نسلوں تک، یہ ایک ہمارے جو پاکستان میں بھی کئی قبائلی علاقے موجود ہیں ایسے ہی ہے۔ ایک بندے کا پروگرام میں نے سنا تو اس نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا، وہ کہتے تھے فلانے بندے نے ہماری ایک گائے مار دی تھی، یہ ہماری چوتھی نسل ہے کہ ہماری جنگ جاری ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ 100 بندے تقریباً ہم نے ان کے مار دیے، کوئی 150 انہوں نے ہمارے مار دیے۔ تو یہ کیا جاہلیت کی رسمیں چل پڑی ہیں؟ آج ایک نہیں، میں گناہ گار ہوں، میرے سمیت ہزاروں علماء موجود ہیں جو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے، سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، تب آپ کو مصلی پہ کھڑا ہوا بھی جاہل بندہ ملے گا۔ آج یہ جو سمجھایا جاتا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھا کریں۔ یہ جو اتنا رونا رویا جاتا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھا کریں۔ پتہ نہیں ہمیں آنے والے وقت میں کن لوگوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ یہ 25 رمضان مبارک کو ایک 2 دن پہلے واقعہ جو فلسطین میں ہوا ہے، مسجد اقصیٰ میں، لوگوں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر دستی بم پھینکے گئے، ان پر اسٹیٹ بالکل سیدھی ان پر گولیاں ماری گئی۔ یہ وقت بھی امت نے دیکھنا تھا۔ اس سے بڑے اور برے کس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کب ہم اللہ اور رسول کو راضی کریں گے؟ یہ یقین کریں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے رعایا کے اعمال ہیں، کرتوت ہیں، ویسے ہی ان پر حکمران مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمان سے کوئی نئی مخلوق نازل ہو گئی ہے، ہم تو بڑے اچھے تھے، یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ آئیں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ میں 2 گھنٹے بھی بیان کروں تو آپ کو یہی سمجھاتا رہوں گا۔ آئیں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ آج کی رات اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، رو کے گزار لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں روتے رہیں، آپ گھر میں بھی جا کے اللہ اور رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے نا، آپ میں کہتا ہوں 20 منٹ اکیلے بیٹھے صحیح، اپنے بچپن کو سوچیں کہ یار بچپن سے اب تک اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے کس کس موڑ پر اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میری 25 سال عمر ہوگی ہے مثال کے طور پر، تو مطلب میری زندگی میں 25 مرتبہ شب برات آئی ہے۔ میری 25 سال عمر ہو گئی ہے تو سمجھیں، مثال کے طور پر یہ سمجھا رہا ہوں، تو مطلب 25 مرتبہ میری زندگی میں رمضان آ چکا ہے۔ یار میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا 25 سال میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل آخری حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی نا، اس بندے کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ روایت کا مفہوم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں صرف وہی بندہ محروم رہ جاتا ہے، باقی سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ صرف وہ بندہ محروم رہ جاتا ہے جو حقیقی طور پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ میں ایک میسیج دیتا ہوں، یار اگر اس رات ہماری بخشش اللہ نہ کرے نہیں ہوئی تو یہ تو کنفرم ہے نا کہ ہم حقیقت میں اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام سے زیادہ سچا مخلوق میں تو کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو 2 ہی صورتیں، یا تو ہم بخشے جائیں گے یا رہ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے سروں کے اوپر ہے، تو بس کر دیں اب اس رحمت کو اپنے سینے سے لگا لیں، کوئی 4 آنسو بہا لیں، یار اللہ کو راضی کر لیں۔ اس رات بھی اگر بخشش نہ کروا سکے نا، یقین کریں ہم بڑے بد نصیب ہیں، بڑے بد نصیب ہیں، ہم حقیقی طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ نیک بندے اور وہ گناہگار بندے لیکن خوش نصیب بندے جن کو اللہ رب العزت اس مقدس بابرکت رات میں اپنی رحمت کے قریب کرتا ہے، جن لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، جن لوگوں کے پچھلے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہم گناہگاروں عاصیوں کو
خطا کاروں کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔